یہ سب ایک ہے، بس ہم صرف مسلم ہیں، باقی کچھ کوئی فرقہ بندی نہیں، کچھ نہیں، یہ سب بس سب کو ایک کر کے اکٹھا کر کے اب بات کرو امیر معاویہ کیا تھے، وہ علی رضی اللہ عنہ کیا تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے انہوں نے کہا کہ انا احق بالامر میں ہوں من ابی، کہ میں اس معاملے کا، اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے، خلافت کا زیادہ حقدار ہوں اس سے اور اس کے باپ سے بھی زیادہ، یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے زیادہ اور ان کے والد یعنی عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے بھی زیادہ میں خلافت کا حقدار ہوں۔ یہ روایت صحیح بخاری میں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بیان کیا جاتا ہے استغفر اللہ رضی اللہ عنہ یہ کبھی خلافت کا دعویٰ نہیں کیا، یہ اختلاف کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نہیں، میں خلافت کے مسئلے کو لے کر علی رضی اللہ عنہ سے اختلاف نہیں کر رہا ہوں۔ اس نے کیا نہیں ہمیں خلافت نہیں چاہیے، نہ میں علی سے خود کو افضل سمجھتا رضی اللہ عنہ، بس ہمیں قول عثمان کا جو ہے بدلہ چاہیے۔ یدخل فی البیعۃ، کہ اگر ان کو بدلہ چاہیے تو پہلے میری بیعت کر لیں، ویحاکمہم الیہ، اور ان کا کیس ہمارے پاس فائل کریں۔ رأیتہ، یہ ایک رائے ہے جو میں نے اختیار کیا، میرا اجتہاد ہے۔ ہمارا جو موضوع ہے سیرت علی و معاویہ رضی اللہ عنہما، ان دونوں شخصیت کو جب ایک ساتھ جوڑتے ہیں تو ذہن اس طرف جاتا ہے کہ ان دونوں میں اختلافات تھے، تو اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا اور اس کی صحیح صورتحال کیا تھی۔ تو ظاہر ہے کہ یہ موضوع دینے کا مقصود یہی ہے کہ ان دونوں کے بیچ میں جو کچھ ہو رہا تھا اس کی حقیقت کیا ہے۔ اس لیے ہم دونوں کی الگ الگ سیرت پر بات کریں گے، جو دونوں کے فضائل ہیں یا سیرتیں ہیں، تو بات ختم ہونے کی نہیں ہے۔ اس لیے ہم موضوع کو صرف وہی حد تک سمجھتے ہیں کہ جو اختلافات تھے اس کی نوعیت کیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کچھ اصولی باتیں میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے بیچ میں جو اختلافات ہوئے ہیں ان کو موضوع بحث بنانا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، یعنی سلف کا منہج یہ ہے کہ اس بارے میں ہم کو خاموشی اختیار کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے ججمنٹ دینا تو کسی بھی صورت میں درست نہیں ہے کہ کون صحیح تھا کون غلط، یہ تو بہت بڑی بات ہو جائے گی کہ آج 1400 سال کے بعد کوئی فیصلہ کرے یہ صحیح تھے کہ یہ صحیح۔ ہاں ان کے بیچ میں جو کچھ ہوا، ایک دوسرے پہ جو تبصرے کیے، ان کو بھی اس کے بارے میں بھی زبان بند رکھنے کی تاکید کی گئی، یعنی اپنا فیصلہ سنانا تو بہت دور کی بات ہے، ان کے بیچ میں جو کچھ چل رہا تھا وہ ذکر کرنا ٹھیک نہیں ہے عام مجلسوں میں، یہ تمام سلف کا ایک متفقہ اصول ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، ان سے پہلے بھی بہت سارے محدثین کے آپ دیکھیں گے کہ کبھی کبھی ایسے مسائل پر بات ہوئی ہے، تاریخ میں ان کو درج کیا گیا ہے، حدیث میں کبھی تذکرہ آتا ہے، اور خاص طور سے جب کوئی بدعتی شخص جو ہے کھڑا ہو جائے اور سب کو کنفیوز کرے اور ادھوری سچائی، سچ ہی بولے، یا تو جھوٹ بولے یا سچ بولے تو آدھا سچ بولے، تو آدھا سچ بہت خطرناک ہوتا ہے، کبھی کبھی جھوٹ سے بھی بڑا فتنہ پیدا کر دیتا ہے جب بات ادھوری رکھی جائے۔ تو ایسے حالات میں جہاں صحابہ کرام کے بیچ میں گروپ بندی دکھائی جائے اور لوگوں کو کنفیوز کیا جائے، تو ایسی صورت میں یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ان غلط فہمیوں کا ازالہ کیا جائے اور جو صحیح صورتحال تھی اس کو بیان کیا جائے۔ تو اصل موقف کیا ہے کہ زبان بند رکھی جائے، لیکن جب مجبوری سامنے آ جائے تو کبھی کبھی زبان کھولنی پڑتی ہے، لیکن یہ بھی ہر آدمی کو اس کا شوق نہیں پالنا چاہیے کہ ہر آدمی اس ٹاپک پر بات کرنے لگے۔ کچھ ہی لوگ اس پر جو خاص طور سے علماء ہیں، کچھ ہی لوگوں کو بات کرنی چاہیے، ورنہ اس کا شوق نہیں پالنا چاہیے، یہ پہلی بات ہے۔ دوسری اصولی بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بیچ میں جو اختلافات تھے اس کی نوعیت یہ ہے کہ وہ حق و باطل کے اختلاف نہیں تھے، مطلب اس طرح سے دین کے معاملے میں حق و باطل کا لفظ اگر استعمال بھی کریں تو سیاسی معاملات میں، ایسے دینی معاملات میں جو دین کا مسئلہ ہے، عقیدے کا مسئلہ ہے، منہج کا مسئلہ ہے، اس بارے میں صحابہ میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ توحید کا مسئلہ ہے، دین کا، ارکان ایمان کا، ارکان اسلام کا، اس بارے میں صحابہ کرام میں کوئی اختلاف موجود نہیں ہے۔ جو بھی اختلافات ہیں وہ سیاست سے تعلق رکھتے ہیں، سیاسی اختلافات، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، ورنہ لوگ اس کو اس طرح پیش کرتے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آج لوگوں کے اصولی اختلافات ہیں، شرک اور توحید کا اختلاف ہے، تو اس طرح کے اختلافات نہیں تھے صحابہ کے۔ گرچہ کچھ اختلافات ہوئے لیکن دونوں فریق ایک دوسرے کو نہ صرف مومن مسلم سمجھتا تھا بلکہ جنت میں جانے کی دعائیں دیتا تھا، امید کرتا تھا۔
کہ ہم انشاءاللہ ہم سب جنتی ہوں گے، یہ معاملہ ہوتا تھا. تو یہ نوعیت سمجھے کہ اختلاف کیسا تھا. یہ دوسری اصولی بات ہے. تیسری ایک اصولی بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ اختلافات بھی وقتی تھے جو ختم ہو گئے. اختلافات کی ایک شروعات ہے اور اس کی ایک انتہا ہے. اختلافات شروع ہوئے اور پھر ختم ہوئے. صحابہ رضی اللہ عنہ کی زندگی ہی میں وہ سارے اختلافات ختم ہو چکے. حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب صلح کی تو وہ سارے اختلافات ختم ہو گئے. جو شروع ہوئے تھے وہ ختم ہو گئے. اور یہ بہت بڑی بیوقوفی کی بات ہوگی کہ جو اختلاف شروع ہوا ختم ہو گیا، صلح ہو گئی، اور اس کو دوبارہ کھڑیدنا. جیسے آج ہمارے بیچ میں دیکھیں، صحابہ کی بات تو جانے دیں، ہمارے بیچ میں اگر دو آدمی لڑ پڑے، 1-2 سال تک لڑائی چلتی رہے، بعد میں دونوں گلے لگ جائیں، ہاتھ ملا لیں، صلح کر لیں، پھر اگر تیسرا آدمی کھڑا ہو کے ان کے پرانے اختلافات کو پورے دے، انہوں نے ایسا کہا تھا، انہوں نے ایسا کہا تھا، تو بتائیے کتنا بڑا بیوقوف آدمی. بھائی اختلاف ختم ہو چکا، امت دونوں کا اختلاف ختم ہو گیا، دونوں متفق ہو چکے، اب تم کو کیا پڑی ہے بھائی اس میں؟ حدیث میں تو کہا گیا کہ 2 لوگوں کے بیچ میں جھگڑا ہو تو اس کو ختم کرانے کے لیے آپ جو ہے بیچ میں جھوٹ بھی بول سکتے ہو. اور یہاں جو جھگڑا ختم ہو چکا ہے اس کو دوبارہ ریسٹارٹ کرنے کے لیے آپ جو ہے جھوٹ بول رہے ہو. جو جھگڑا ختم ہو چکا ہے اس کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے جھوٹی باتوں کا سہارا لے رہے ہیں آپ. تو یہ ذہن میں رکھیے کہ جو اختلاف تھا نا وہ ختم ہو چکا تھا، وہ اختلافات باقی نہیں رہے. اور اسی کے ساتھ میں آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ ہمارے بیچ میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی دعوت کیا ہوتی ہے کہ سارے لوگ اپنا اپنا مسلک بھول جائیں اور سب لوگ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہو جائیں، گرچہ ہمارے اپنے اختلافات اصولی ہی کیوں نہ ہو. ایک آدمی شرک کر رہا ہے، ایک آدمی بدعت کر رہا ہے، لیکن آج ایک جماعت ہے جو کہتی ہے کہ نہیں اس کو اگنور کرو، وہ قبر کو سجدہ کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، یہ اس کا اپنا مسئلہ ہے، اس کو بھول کے کلمے کی بنیاد پر ہم سب اکٹھا ہو جاتے ہیں. یعنی شرک کر رہا ہے بھول جائیں، غیر اللہ کو سجدہ کر رہا ہے بھول جائیں، کچھ بھی کر رہا ہے مطلب گھٹیا سے گھٹیا حرکتیں کر رہا ہے بھول جائیں، کیسے بھی فیصلے لے رہا بھول جائیں، بس اتحاد چاہیے. اور پھر جب سب کو اکٹھا کر کے ایک پلیٹ فارم پہ کیا کہتے ہیں کہ اب چلو صحابہ کے اختلاف پر بات کرتے ہیں، وہ صحیح تھا کہ وہ صحیح تھا. آپ سوچیں یہی صورتحال ہم کو دیکھنے کو ملتی ہے کہ مشرکوں کو، بدعتیوں کو، سب کو اکٹھا کر کے کس میں بات کرنا ہے؟ ہمارے آپسی جو عقدی اختلافات ہیں اس کو بھول جاؤ، اس میں بات مت کرو، اس سے فتنہ فساد ہوگا. ہمارے عقیدے کے اختلاف کو بھلا کے کس پہ بات کرنا ہے؟ صحابہ کی ان اختلافات پر بات کرنا ہے جس کا عقیدے سے دل سے کوئی تعلق نہیں. یہی کرتے ہیں لوگ. بڑی عجیب بات ہے کہ اہل بدعت، اہل شرک کو اکٹھا کر کے شروعات کیا کریں گے؟ ان اختلافات پر بات کریں جو صحابہ کے تھے، جو دین سے تعلق نہیں رکھتے تھے، وہ بھی ختم ہو چکے، اس میں بات کرتے ہیں. تو یہ حرکت ہماری طرف سے نہیں ہونی چاہیے. بہت بیوقوفی والی بات کہ ہم اپنا اتنا بڑا اختلافات، ہماری کیا حیثیت ہے، ہماری یعنی ہم اپنی مصلحت کیا دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنی خاطر اتنے سارے اختلافات بھول جائیں اور صحابہ کی طرف نہیں بھولیں گے جن کے اتنے بڑے فضائل ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست شاگرد ہیں، ان کے اختلافات ہم نہیں بھولیں گے اور اپنے بھول جائیں گے. ان کے اختلافات سیاسی پھر بھی نہیں بھولنا ہے، کتابیں لکھنا ہے، بحث کرنا ہے، سب کچھ کرنا ہے، اور ہمارے اپنے نہیں بھلا دو، اس کو اس پہ بات مت کرو. یہ سب ایک ہے، بس ہم صرف مسلم ہیں، باقی کچھ کوئی فرقہ بندی نہیں، کچھ نہیں. یہ سب بس سب کو ایک کر کے اکٹھا کر کے اب بات کرو. امیر معاویہ کیا تھے، وہ علی رضی اللہ عنہ کیا تھے، فلاں کیا تھے، اس پر بیٹھ کے بات کرو. یہ کیا ہے؟ کون سا اختیار ہے؟ دعویٰ کرتے ہیں ہم سارے فرقوں کے خلاف ہے، سارے فرقوں کو خلاف، یعنی سب کا جو ہے عقیدہ بلا کے سب کو کہاں اکٹھا کر رہے ہیں؟ صحابہ کے اختلاف کو خریدنے پر. یہ کون سی عقل مندی ہے؟ تو بہرحال یہ میں چند اصولی باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا کہ ہمیں صحیح نہج پہ چلنا چاہیے، جہاں تک ہو سکے ان اختلافات سے، ان پر بات کرنے سے بچنا چاہیے. لیکن اگر ذہن گندا ہو چکا ہے تو اس کو صاف کرنے کی ضرورت ہے. بہرحال میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ان دونوں صحابہ کے بیچ میں جو اختلافات تھے، سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ واضح کرتا ہوں کہ ان اختلافات کی نوعیت کیا تھی. لوگ سمجھتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف خلافت کے دعوے دار تھے اور دوسری طرف اسی طرح کے دعوے دار امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یعنی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حکومت کے طالب تھے، وہ بھی چاہتے تھے کہ میں خلیفہ بنوں، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہاں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا دیا گیا تھا،
اس میں کوئی شک نہیں، وہ خلافت کے اہل بھی تھے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ تو خلیفہ بنایا گیا تھا اس وقت، نہ وہ اپنے آپ کو خلاف ان کے ہوتے ہوئے، علی رضی اللہ عنہ کے ہوتے ہوئے، نہ خود کو وہ خلافت کا اہل سمجھتے تھے، نہ یہ کہتے تھے کہ اس وقت پوری امت میں بس میں ہی خلیفہ بننے کے لائق ہوں، ایسا ان کا کوئی دعویٰ نہیں تھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ایک روایت جو صحیح بخاری سے پیش کی جاتی ہے نا کہ وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے انہوں نے کہا کہ انا احق بالامر منہ من ابی، کہ میں اس معاملے کا، اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے، خلافت کا زیادہ حقدار ہوں اس سے اور اس کے باپ سے بھی زیادہ، یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے زیادہ، اور ان کے والد یعنی عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے بھی زیادہ میں خلافت کا حقدار ہوں۔ یہ روایت صحیح بخاری میں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بیان کیا جاتا ہے، استغفر اللہ، حالانکہ یہ مطلب نہیں ہے، وہاں پہ الامر کا لفظ ہے، اس میں خلافت کا مفہوم نہیں ہے، الامر خلافت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ابھی میں ایک روایت آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن سیاق و سباق سے طے ہوتا ہے کہ کیا معنی ہے اس کا، ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، لیکن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خلافت کے کبھی طالب تھے، نہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم خلافت کے حقدار ہیں، جبکہ ان کا صحیح اور کلیئر بیان موجود ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ تو وہاں پہ جو علامہ ہے صحیح بخاری میں، اس سے مراد انہیں عثمان کا مطالبہ ہے، یعنی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے، اب میں سب سے زیادہ حق رکھتا ہوں کہ اس پر آواز اٹھاؤں، اور یقیناً وہ سب سے زیادہ حق رکھتے تھے، یعنی اس وقت وہ نمائندہ تھے عثمان رضی اللہ کے خاندان کے، سب سے زیادہ پاور ان کے پاس تھا، تجربہ ان کے پاس تھا، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے ان کے جو کپڑے بھیجے تھے، جو پوری داستان سنائی تھی، وہ امیر معاویہ رضی اللہ کے پاس بھیجے تھے اس امید پر کہ دیکھیں ہمارے ساتھ کیا ہوا، تو وہ نمائندہ تھے اس خاندان کے، تو نمائندہ ہونے کی حیثیت سے سب سے زیادہ حق وہی رکھتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں اس معاملے میں سب سے زیادہ حق رکھتا ہوں۔ یہ مقصد نہیں تھا کہ خلافت کی بات نہیں کر رہے تھے، تو ساری روایتوں کو دیکھ کر فیصلہ کرنا چاہیے تھا۔ میں کہہ یہ رہا تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کبھی خلافت کا دعویٰ نہیں کیا، یہ اختلاف کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اچھا، اس سلسلے میں ایک روایت دیکھیں، ایک کتاب ہے صفین کے نام سے، یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں یحییٰ بن سلیمان، ان کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے ایک روایت نقل کی جس کو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری جلد 13 صفحہ 86 پہ بسند جید کا ہے، یعنی حسن سند ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وقد ذکر یحییٰ ابن سلیمان احد شیوخ البخاری فی کتاب صفین فی تالیفہ بسند جید عن ابی مسلم الخولانی، عن ابی مسلم الخولانی، یعنی ابو مسلم الخولانی وہ اس واقعے کے راوی ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا اس میں انقطاع ہے کہ ابو مسلم الخولانی سے پہلے جو شخص ہے بیان کر رہا ہے پورا واقعہ وہ اس دور میں نہیں تھا، تو ایسا نہیں ہے کہ ان کا جو شاگرد ہے ابو مسلم کا وہ واقعہ بیان کر رہا ہے، کیا آپ کہیں مرسل ہے، وہ نقل کر رہا ہے، کیونکہ ابن حجر کیا کریں ان ابی مسلم، مطلب ان سے وہ نقل کر رہا ہے، واقعے کو بیان کرنے والے یہ ہیں، اس لیے سند کو منقطع نہیں کہیں گے۔ تو ابن حجر اللہ نے جو الفاظ نقل کیے ہیں اس روح سے سند کو منقطع نہیں کہیں گے، انہوں نے کتاب ہی سے نقل کیا ہے، ابن حجر اللہ نے باقاعدہ کتاب سے نقل کیا، اس کی سند تاریخ ابن عساکر وغیرہ میں تفصیل سے موجود ہے، پوری سند اس کی حسن ہے، اور ابن حجر اللہ کئی بھی رہے بسند جید، یعنی اچھی سند ہے، حسن ہے۔ اب یہ کیا کہتے ہیں کہ انہ قال لمعاویہ انت تنازع علیا فی الخلافہ، بات دیکھیں کتنی کلیئر ہے کہ ابو مسلم الخولانی کہتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہ انت تنازع علیا فی الخلافہ، کیا آپ علی رضی اللہ عنہ سے اختلاف کرتے ہیں خلافت کے مسئلے کو لے کر، او انت مثلہ، آپ ان جیسے ہیں، آپ علی رضی اللہ عنہ جیسے ہیں، بتائیے۔ قال لا، کہا نہیں، کتنا واضح بیان ہے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نہیں، میں خلافت کے مسئلے کو لے کر علی رضی اللہ عنہ سے اختلاف نہیں کر رہا ہوں، اور نہ میں اپنے آپ کو ان سے بہتر سمجھ رہا ہوں، وَإِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّهُ أَفْضَلُ مِنِّي، مجھے پتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ مجھ سے افضل ہے، وَأَحَقُّ بِالْأَمْرِ، یہاں اوپر دیکھیں خلافت کا لفظ آ چکا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ خلافت کے زیادہ حقدار ہیں علی، ولیکن اب اپنا موقف بیان کر رہے ہیں، لیکن میں کیا چاہتا ہوں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کلیئر کر دیا کہ میں خلافت نہیں چاہتا، نہ خلافت کا حقدار، نہ علی رضی اللہ عنہ سے افضل ہو، وہ افضل ہے، وہ بہتر ہے،
لیکن میری ڈیمانڈ کیا ہے، میں کیا چاہتا ہوں؟ کہتے ہیں وَلَكِنْ أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ عُثْمَانَ قُتِلَ مَظْلُومًا، لیکن کیا تم لوگ نہیں جانتے کہ عثمان رضی اللہ عنہ مظلوماً قتل کر دیے گئے؟ وَأَنَا ابْنُ عَمِّهِ وَوَلِيُّهُ أَطْلُبُ بِدَمِهِ، میں ان کا رشتہ دار ہوں، میں ان کا ولی ہوں، اور میں ان کے قصاص کا مطالبہ کرتا ہوں۔ خود کا خون ہے، ان کے قاتلین دن دہاڑے گھوم رہے ہیں، اس لیے جو قاتلین نہ صرف گھوم رہے ہیں بلکہ حکومتی عہدوں پر بھی پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر قاتل خلیفہ وقت کے قاتل عہدوں پر پہنچنے کی کوشش کریں تو بتائیے صورتحال کیا ہو سکتی ہے؟ یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آج کے تناظر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قاتل جب کرسی پر بیٹھ جائے تو کیا کچھ کر سکتا ہے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ہم تو یہ نہیں کہتے کہ ہم کو خلیفہ بننا ہے، لیکن یہ جو عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ وقت کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، ان کے خون کا بدلہ چاہیے۔ فاتو علی، تو کیا کہتے ہیں امیر معاویہ؟ کہتے ہیں آپ لوگ علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئیے، فقولوا له، اور ان سے کہیے یدفع لنا قتلۃ عثمان، کہ علی رضی اللہ عنہ عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلین کو ہمارے حوالے کر دیں، بس اتنی سی مانگ ہے، ان کے قاتلین کو ہمارے حوالے کر دیں، یا تو خود قتل کروا دیں، نہیں کر سکتے تو ہمارے حوالے کریں، ہم نپٹ لیں گے ان سے۔ فَأَتَوْا، اب جب یہ جواب سنا ابو مسلم الخولانی نے تو ظاہر ہے کہ یہ جواب سن کے وہ بھی مطمئن ہوئے کہ بھئی ان کی ڈیمانڈ تو غلط نہیں ہے۔ تو ابھی تک ان کو بول رہے تھے کہ بھئی آپ کس بنیاد پہ اختلاف کر رہے ہیں، کہ آپ کو خلافت چاہیے؟ انہوں نے ایکسپلین کیا نہیں ہمیں خلافت نہیں چاہیے، نہ میں علی سے خود کو افضل سمجھتا رضی اللہ عنہ، بس ہمیں خون عثمان کا جو ہے بدلہ چاہیے۔ اب یہ سنا تو ابو مسلم کے سمجھ میں بھی بات آئی کہ یہ تو کچھ غلط نہیں ہے، تو وہ آئے علی رضی اللہ عنہ کے پاس، فکلموا، علی رضی اللہ عنہ سے بات کیا، فقال، تو اب ان کا جواب سنیے، یہ دیکھیے اختلاف کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی کیا رائے تھی وہ آپ کے سامنے آ چکی ہے، اب علی رضی اللہ عنہ کی کیا رائے ہے وہ آپ سنیے۔ جب ان سے بات کی گئی تو کہتے ہیں یدخل فی البیعۃ، کہ اگر ان کو بدلہ چاہیے تو پہلے میری بیعت کر لیں، وَيُحَاكِمُهُمْ إِلَيَّ، اور ان کا کیس ہمارے پاس فائل کریں، کہ آ جائیں ہماری بیعت کر لیں، بھائی مجھے خلیفہ بنایا گیا ہے، ہماری اطاعت کر لیں، اور پھر بتائیں ان کے بارے میں، مقدمہ لائیں ہمارے پاس، ہم فیصلہ کریں گے۔ فَامْتَنَعَ مُعَاوِيَةُ، تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کرنے سے روک گئے۔ اب آگے ہے فَصَارَ عَلِيٌّ فِي الْجُيُوشِ مِنَ الْعِرَاقِ، تو جب معاویہ رضی اللہ عنہ نے بیعت پر آمادگی ظاہر نہیں کی، یعنی میں بیعت نہیں کروں گا، اور اس کے پیچھے بھی ایک ریزن انہیں اعتماد نہیں تھا، وہاں ابھی تو پاور میں تھے، پورا شام کا پورا اسٹیٹ ان کے زیر اثر ہے، تو ان کو یہ اندیشہ تھا کہ اگر ہم نے یہ پاور کھو دیا، اطاعت کر لی، تو یہ قاتلین عثمان پتہ نہیں کیا کیا کریں گے، کیا گیم کھیلیں گے، تو ان کو بھروسہ نہیں تھا۔ کس پر؟ قاتلین عثمان پر بھروسہ نہیں تھا، علی رضی اللہ عنہ کو بھروسہ تھا، ان سے کوئی مسئلہ نہیں تھا ان کو، اس لیے وہ بیعت نہیں کرنا چاہتے۔ تو اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر لے کر عراق سے آگے بڑھے، حتی نزل بالصفین، صفین پر آئے، وصار معاویہ حتی نزل هناك، معاویہ بھی وہاں پہنچے، پھر دونوں کے بیچ میں لڑائی ہوئی۔ یہ روایت بتاتی ہے کہ دونوں گروہ کا موقف کیا تھا۔ خلاصہ اس روایت کا یہ ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ خون عثمان کا بدلہ چاہتے تھے، اور علی رضی اللہ عنہ کو بھی اس سے اختلاف نہیں تھا، ان کو بھی اس سے اختلاف نہیں تھا، لیکن وہ چاہتے تھے کہ پہلے اجتماعیت قائم ہو جائے، ایک خلیفے کو سب مان لیں، اس کے بعد میں جو طریقہ ہے فیصلہ کرنے کا، سزا دینے کا، اس کے مطابق سزا دی جائے۔ لیکن علی رضی اللہ عنہ کے اس وعدے کو پورا ہوتا ہوا وہ دیکھ نہیں رہے تھے۔ علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے ان کو کوئی اندیشہ نہیں تھا، اندیشہ تھا کہ قاتلین عثمان، جنہوں نے عثمان ایک خلیفے کو قتل کیا، وہ نہ جانے کیا کیا کرتے، اس لیے پہلے ان کو صاف کیا جائے، ان کا مطلب رہتا ہے۔ بس اسی چیز کو لے کر یہ اختلاف ہوتا ہے۔ بتائیں یہاں دین کا مسئلہ ہے، عقیدے کا مسئلہ ہے، منہج کا مسئلہ ہے، کیا مسئلہ ہے یہاں پہ؟ بس ایک سیاسی مسئلے کو لے کے اختلاف ہوا ہے، اس کی وجہ سے لڑائیاں ہو گئی۔ اب یہ تو میں نے بتایا کہ دونوں کے بیچ میں اختلافات جو ہوئے
वो किस नौइयत के थे। अब आइए बताते हैं कि ये दोनों जो मतलब अपने अपने मौके पर डटे रहे, हत्ता कि तसादुम हो गया, टकराव हो गया, तो उसके पीछे क्या वजह थी? यानी क्या इस इख्तिलाफ के बावजूद क्या लड़ाई से रुक सकते थे वो कि चलो इख्तिलाफ है रहने दो, लेकिन हम लड़ते नहीं आपस में? लेकिन इस इख्तिलाफ को लेकर टकराव हो गया और दोनों डटे रहे अपने अपने मौके पर। तो इसके पीछे क्या असबाब थे वो हम देखते हैं। देखिए, अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का मामला अगर देखें तो वो खलीफे वक्त हैं और खलीफे वक्त की जिम्मेदारी होती है इज्तिमाइयत कायम करना। तो उस एतबार से वो इस पर इसरार कर रहे थे कि पहले हमारी बैत होनी चाहिए, उसके बाद आगे का मामला हम देखेंगे। और जब अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ने तस्लीम नहीं किया तो फिर इन्होंने जो है फौजी कार्रवाई की उसके लिए। अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जो ये इक़दाम किया, यानी फौजी कुव्वत इस्तेमाल की, जो पावर इस्तेमाल किया, इस ताल्लुक से भी लोगों ने अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को मना किया था और उनके सामने ये मसला रखा था कि ये ठीक नहीं है। यानी आपका मुतालबा ठीक है, इसमें कोई हर्ज नहीं, यानी आप जो है खिलाफत के खलीफा हैं और बैत का मुतालबा कर सकते हैं, ये मुतालबा ठीक है, लेकिन इसके लिए लड़ना ठीक नहीं। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु मुसन्नफ इब्न अबी शैबा वगैरह की सही रवायत है, उन्होंने कहा इज्तनिब हाज़ल अम्र, कि आप किससे जरा रुक जाइए। यानी अमीर मुआविया नहीं मान रहे हैं तो आप फौजी कुव्वत इस्तेमाल मत कीजिए, टकराव की सूरत मत पैदा कीजिए। लेकिन अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को उनकी राय से इतना नहीं हुआ। खुद अली रजी अल्लाह अन्हु के बेटे हसन रजी अल्लाह अन्हु ने भी मशवरा दिया ये ठीक नहीं है लड़ना, लेकिन उन पर भी इतना नहीं हुआ। बल्कि सुनन नबी दाऊद की रवायत शेख अलबानी रहमतुल्लाह ने सही कहा, हदीस नंबर 4666, कि कैस बिन अब्बाद कहते हैं क़ुल्तु li अली रज़ी अल्लाह, मैंने अली रज़ी अल्लाह से कहा कि अख़बिरना अन मसीरिका हादा अहदुन अहीदहु अल्लाहु इलैक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि ये जो आप इक़दाम करने जा रहे हैं, यानी जो फौजी कुव्वत इस्तेमाल करने जा रहे हैं अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह के खिलाफ, इस ताल्लुक से कि क्या अल्लाह के नबी की कोई हदीस है आपके पास? यानी क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको ऐसा कहा कि ऐसा करना है इस सूरत में? अम रायुन रायतहु, या ये आपका इज्तिहाद है? क्या कोई नस मौजूद है जिसकी बुनियाद पर आप इतना बड़ा फैसला ले रहे हैं? अगर नस मौजूद है, हदीस मौजूद है, तो भाई उसके सामने तो पूरी दुनिया झुकने के लिए तैयार है। लेकिन अगर नस नहीं है तो क्या ये आपका इज्तिहाद है? फक़ाला, तो अली रज़ी अल्लाह ने कहा कि मा अहीदा इलैया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिशैइन, कि इस बारे में तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कोई वसीयत नहीं की। यानी ऐसी सिचुएशन में मुझे क्या फैसला लेना है, लड़ाई करनी है नहीं करनी है, इस ताल्लुक से नबी की कोई वसीयत मेरे लिए नहीं है। वलाकिन्नहु रायुन रायतुहु, ये एक राय है जो मैंने इख्तियार किया, मेरा इज्तिहाद है। ये सुनन नबी दाऊद कहती है, शेख अलबानी ने सही कहा। ये हदीसें लोग नहीं सुनाएंगे आप, इस सारे के बीच में जो है इख्तिलाफ हो, दरार पैदा हो, ऐसा लग रहा है कि पूरी कार्रवाई आसमान से कोई वही आई थी कि चलो लड़ जाओ। अली रजी अल्लाह अन्हु जो खलीफे वक्त हैं और उनका मुतालबा बरहक है कि बैत होनी चाहिए, हम नहीं कह रहे मुतालबा गलत, लेकिन ये टकराव, ये इख्तिलाफ लड़ाई तक पहुंचा दे, आपस में टकराव हो जाए, तो इसको अब सहाबे किराम की अक्सरियत पसंद नहीं करती और ना इस टकराव की ताईद में कोई एक भी रवायत मौजूद है। तो अली रजी अल्लाह अन्हु से पूछा भी गया कि कोई नस है आपके पास जिसकी बुनियाद पर फैसला ले रहे? कहा नहीं, वलाकिन्नहु रायुन रायतुहु, एक राय है जो मैंने देखी, एक इज्तिहाद है मेरा, मैं ऐसा मुनासिब समझता हूं। तो ये अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने इज्तिहाद से ये कार्रवाई की, लेकिन इसको सहाबे किराम की अक्सरियत ने ठीक नहीं समझा और खुद अली रजी अल्लाह के गिरोह में जो कई अफराद थे वो भी इसको ठीक नहीं समझ रहे थे, लेकिन उनके इताअत में उनके साथ हो गए, जैसे अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु,
حسن کے بیٹے خود حسن رضی اللہ عنہ. اور بعد میں جو کچھ انجام ہوا علی رضی اللہ عنہ نے اس پر بھی کبھی خوشی کا اظہار نہیں کیا کہ بہت اچھا ہم نے کیا نا، کبھی. حالانکہ خوارج سے جب لڑائی ہوئی تو باقاعدہ حدیث پیش کیا علی رضی اللہ عنہ، فوراً نبی کی حدیث پڑھا، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ خوارج پیدا ہوگی، ان کی یہ علامت ہوگی، اگر میں زندہ رہا تو لڑوں گا، ان سے لڑنا، حدیث پیش کر کے چل لڑنے. لیکن یہاں یعنی جب اپنے نبی کے ساتھیوں سے لڑائی کی بات آئی تو علی رضی اللہ کہتے ہیں میرا اجتہاد ہے، کوئی حدیث نہیں. لیکن خوارج کے مسئلے میں فوراً علی رضی اللہ عنہ نے حدیث پڑھ دی کہ ان سے قتال کرنے کی، تو ہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہے، حکم دیا ہے پیچھے نہیں ہٹنا. اور جب ان کو فتح ہوئی تو انہوں نے سجدہ شکر ادا کیا. لیکن یہاں پہ آپسی لڑائی میں جو انجام ہوا تو علی رضی اللہ عنہ نے سجدہ شکر ادا نہیں کیا، بلکہ ان کی آنکھوں سے تو آنسو جاری تھے کہ کیا ہو گیا. تو یہ علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے یہ معاملہ تھا کہ یہ قتال ہونا چاہیے، اور انہوں نے قتال کیا. اب اس کو کچھ لوگ ایک حدیث پیش کر کے کہتے ہیں کہ یہ علی رضی اللہ عنہ کا جو اقدام ہے، یعنی لڑائی